سنو، تم پریشان ہو، دل ٹوٹا ہوا ہے، نیندیں غائب ہیں، ہر چیز بوجھ لگنے لگی ہے، تو سمجھ لو یہ ویڈیو تم تک اتفاق سے نہیں پہنچی۔ یہ اللہ کا پیغام ہے جو تمہیں یہ کہنے آیا ہے، میں تمہارے قریب ہوں، تم اکیلے نہیں ہو۔ شاید تم تھک گئے ہو، شاید تمہیں لگتا ہے اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، مگر یاد رکھو، اللہ ہمیشہ اپنے بندے کو تب یاد دلاتا ہے جب وہ اس کے قریب آنا چاہتا ہے۔ زندگی میں سب کچھ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی سکون، کبھی طوفان۔ لیکن جب غم کا وقت لمبا ہو جائے تو انسان سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، مگر سنو، اللہ تم سے ناراض نہیں، وہ تمہیں سمجھدار بنا رہا ہے۔ جسے لوہا آگ میں ڈال کر مضبوط ہوتا ہے، ویسے ہی انسان آزمائش میں ڈال کر قیمتی بنتا ہے۔ تمہاری آنکھوں کے آنسو، تمہارا صبر، تمہاری خاموشی، سب اللہ کے ہاں گنتی میں ہے۔ کوئی لمحہ ضائع نہیں جاتا۔ جب دل اداس ہو، کبھی کبھی دل اتنا بوجھل ہو جاتا ہے کہ بندہ خود نہیں جانتا کہ کس بات کا درد ہے۔ صبح اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، ہنسی بناوٹی لگتی ہے، لوگ آس پاس ہوں مگر دل اکیلا ہو۔ اس لمحے اللہ اپنے فرشتے کو کہتا ہے، میرے بندے کا دل ٹوٹ گیا ہے، جا میرے نام کا سکون اس کے دل میں ڈال دے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارا ایک آنسو زمین پر گرتا ہے اور عرش پر رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ کبھی فوراً نہیں دیتا، کیونکہ وہ بہتر وقت پر دیتا ہے۔ اگر وہ تمہاری دعا کو روک لیتا ہے تو مطلب وہ تمہیں بڑا انعام دینے والا ہے۔ قرآن میں آیا ہے، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تم رو رہے ہو مگر وہ تمہیں سنوار رہا ہے، تمہیں دیر لگ رہی ہے مگر وہ تمہیں تیار کر رہا ہے۔ تمہیں دنیا سے خفا کر کے وہ چاہتا ہے تم صرف اس کے ہو جاؤ۔ جب دل تھک جائے تب دعا کرنا چھوڑو نہیں، بڑھا دو۔ دعا کوئی رسم نہیں، یہ روح کی سانس ہے۔ جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو تو زمین و آسمان کے درمیان تمہارے نام کا ایک نور بنتا ہے۔ تم کہو، یا اللہ، میں ٹوٹ گیا ہوں مگر تیرے سامنے ہوں۔ یہی جملہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، کبھی قبولیت کے وقت ملتی ہے، کبھی صبر کے بدلے اور کبھی بہتر شکل میں۔ جب سب کچھ چھوٹ جائے، کبھی کبھی اللہ تمہیں سب سے الگ کر دیتا ہے، کیونکہ تم نے سب سے دل لگا لیا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم صرف اس سے دل لگاؤ۔ جب وہ کسی کو تم سے دور کرتا ہے تو یہ تمہیں اکیلا چھوڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی قربت دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تمہارے ساتھ برا ہوا، تمہارے ساتھ سچائی ہوئی ہے۔ وہ لوگ گئے جو تمہیں بھٹکاتے، اور اللہ تمہیں کھینچ کر اپنے قریب لایا۔ پریشانی تب ختم ہوتی ہے جب تم یہ سمجھ لیتے ہو کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب تم خود کو اس کے حوالے کر دیتے ہو تو تمہارے دل سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اب اگر دل بے چین ہے تو ذکر کرو، بس چپکے سے کہو، اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ تمہیں محسوس ہوگا کہ دل کی گھٹن آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی ہے۔ رات کے سناٹے میں سب سو جائیں تو تھوڑی دیر تسبیح کرو، ایک ایک لفظ میں سکون چھپا ہے۔ سبحان اللہ تمہارے دل سے بوجھ ہٹاتا ہے، الحمدللہ تمہیں شکر کی طاقت دیتا ہے، اللہ اکبر تمہیں دوبارہ جینے کی ہمت دیتا ہے۔ تم چند دن یہ کر کے تو دیکھو، تمہارے آنسو بھی تمہیں شفا دینے لگیں گے۔ اللہ تمہیں اس سے زیادہ چاہتا ہے جتنا تم خود کو چاہتے ہو۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تمہیں سنوارتا ہے۔ وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہارے اندر ایمان ہے۔ وہ تمہیں گراتا ہے تاکہ تم اس کے سامنے جھک سکو۔ اور جب تم سجدے میں آنسو بہاتے ہو تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو یہ میرا بندہ ہے جو مجھ سے لو لگا رہا ہے۔ تو اے میرے سننے والے،
اگر تم بہت تھک چکے ہو، اگر دل ہار گیا ہے، تو ایک بار رک کر کہہ دو، یا اللہ، میں سب چھوڑتا ہوں مگر تجھ پر یقین رکھتا ہوں، اور دیکھنا تمہارے حالات نہیں، تمہارا دل بھی بدل جائے گا، کیونکہ جب دل بدلتا ہے تو دنیا خود بدلنے لگتی ہے۔ یہ ویڈیو تم تک اس لیے پہنچی ہے کیونکہ اللہ تمہیں یاد دلانا چاہتا ہے، تم اکیلے نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بس صبر کرو، ذکر کرو اور یقین رکھو، کل تمہارا ہوگا کیونکہ تم اللہ کے ہو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ایسی ایمان افروز باتیں دوسروں کے دل تک بھی پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔